علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ گاؤں کی زندگی سادہ تھی، لوگ زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتے، جانوروں کی دیکھ بھال کرتے اور کھانے پینے کے لیے خود کا سامان اگاتے تھے۔ علی کے والدین غریب تھے، لیکن ان کی زندگی میں محبت اور محنت کا عنصر تھا۔ علی کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی جو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دیتی تھی۔ علی کی والدہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بہتر تعلیم دے سکیں تاکہ وہ ان کی زندگی بدل سکے۔ علی بچپن سے ہی ذہین تھا۔ وہ ہر کام میں تیز تھا، چاہے وہ کتابوں کا مطالعہ ہو یا گھریلو کاموں میں مدد کرنا۔ علی کے والد بھی بہت محنتی تھے۔ وہ زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر گاؤں کی محدود آمدنی اور وسائل کے باوجود ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ علی کو شہر بھیج کر بہتر تعلیم دلوا سکیں۔ علی ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ سوچتا کہ اگر وہ شہر جا کر پڑھ سکتا تو اس کی زندگی بدل سکتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کے والدین کی استطاعت سے باہر تھا۔ ان کی نظر میں علی کی زندگی کی سب سے بڑی تعلیم یہ تھی کہ وہ محنت کرے، سچ بولے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ ایک دن علی کے والد شدید بیمار ہو گئے۔ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر سے بھی اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ علی کی والدہ بے حد پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے علاج کے لیے مختلف طبیبوں سے رجوع کیا، مگر کسی کے پاس بھی ایسا علاج نہیں تھا جو علی کے والد کی حالت کو بہتر کر سکے۔ گاؤں میں بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ کسی بڑے ہسپتال جا کر علاج کروا سکے۔ علی اپنے والد کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں بہت پریشان تھا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس نے اپنی والدہ کو تسلی دی اور کہا، امی ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ علی کا دل دعا میں ڈوب گیا۔ وہ روزانہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا اور اس کی صحت یابی کے لیے فریاد کرتا۔ اللہ میرے والد کو صحت دے اور ان کی زندگی بچا لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تیرا شکر گزار رہوں گا۔ علی کے والد کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر علی کے دل میں یقین تھا کہ اللہ اس کی دعا ضرور سنے گا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ شخص آیا۔ یہ شخص ایک شہر کے مشہور ڈاکٹر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، جو گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ جب اس نے علی کے والد کی حالت سنی تو وہ فوراً ان کے گھر آیا اور ان کا معائنہ کیا۔ بزرگ ڈاکٹر نے علی کے والد کو بہتر علاج فراہم کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ ان کا علاج کریں گے۔ علی کے والد کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے علی کے والد کی بیماری کے بارے میں کچھ خاص دوائیاں دیں اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں علی کے والد کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ علی بہت خوش ہوا اور اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی دعا اور ایمان نے حقیقت میں اس کی زندگی میں تبدیلی لائی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ جب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ علی نے اپنے والد کی صحت یابی کے بعد ایک نیا عزم بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہے، مگر انسان کو اپنے حصے کی محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس نے اپنی پڑھائی کو انتہائی سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور پھر اسکول جاتا۔ گاؤں کے تعلیمی وسائل محدود تھے، مگر علی کے اندر پڑھنے کی بے پناہ لگن تھی۔ علی اپنی والدہ سے کہتا، امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی محنت سے کچھ بڑا بنوں گا اور آپ کی زندگی بدل دوں گا۔ والدہ اس کے عزم کو دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی اور اسے مزید محنت کرنے کی تلقین کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک شخص نے علی کو بتایا کہ شہر میں ایک اچھا تعلیمی ادارہ ہے
جہاں اسے اچھی تعلیم مل سکتی ہے۔ علی نے اپنے والدین سے اجازت مانگی اور کہا کہ وہ شہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ایک دن اپنے گاؤں والوں کی مدد کر سکے۔ علی کے والدین کے لیے یہ فیصلہ مشکل تھا۔ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ علی کو شہر بھیج سکے، مگر علی نے انہیں یقین دلایا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس کے والدین نے آخرکار اسے اجازت دے دی اور علی شہر روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر علی کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، مگر علی نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس کا حافظ ہے۔ ایک دن اس نے ایک مسجد میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ایک بزرگ شخص سے ملاقات ہوئی جس نے علی کی حالت دیکھی اور اسے اپنے ہاسٹل میں رہنے کی پیشکش کی۔ بزرگ شخص نے کہا، بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے راستہ نکال دیا ہے، تمہیں صرف اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ علی نے ان بزرگ شخص کا شکریہ ادا کیا اور اپنے تعلیمی سفر میں بھرپور محنت شروع کر دی۔ علی نے اپنے تمام تر حالات کے باوجود اپنی محنت کو جاری رکھا۔ اس نے بہترین نمبر حاصل کیے اور آہستہ آہستہ اس کا نام شہر میں معروف ہو گیا۔ وہ اپنے استادوں اور دوستوں کے لیے ایک مثالی طالب علم بن چکا تھا۔ یہ سب اللہ کی مدد اور علی کے ایمان کی بدولت ممکن ہوا تھا۔ علی کو ہر قدم پر اللہ کی مدد محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے والدین کو خط لکھا جس میں اس نے اپنی کامیابیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہے۔ علی کی زندگی میں ایک نیا مقصد پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا مقصد صرف اپنی زندگی بہتر بنانا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے گاؤں کی تقدیر بدلنا چاہتا تھا۔ اس نے شہر میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں واپس آ کر علی نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جہاں گاؤں کے بچوں کو جدید تعلیم دی جاتی تھی۔ علی کے اس قدم سے پورے گاؤں میں تبدیلی آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کی مدد اور اس کے اپنے ایمان کی بدولت ممکن ہو سکا تھا۔ علی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سیکھا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کی دعائیں اور محنت نے اسے نہ صرف مشکلات سے نکالا بلکہ اسے کامیاب بھی بنایا۔ علی کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ زندگی کی ہر مشکل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے۔ علی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ علی کی ایمان، محنت اور اللہ پر بھروسے کی بدولت اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا اور اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ اللہ کی مدد سے ہی انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔